هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے توفیق نصیب فرمائی ہے منگل کے روز یہاں پر اکٹھا ہونے کی۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہم لوگ منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد اردو میں قرآن مجید کا درس کرتے ہیں، اور ہم سورۃ البقرہ کا درس کر رہے ہیں، اور اس درس میں ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم ہر آیت کے ترجمے کو، تفسیر کو، مطلب کو، معانی کو، مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ایک سال کے عرصے میں، تقریباً ایک سال کے عرصے میں سورۃ البقرہ کے 21 رکوع مکمل کر لیے ہیں، اور ابھی بھی بہت سی کمیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہم اس طرح سے تو نہیں اس کو مکمل کر سکے جس طرح سے اس کا حق تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اللہ کی دی ہوئی ایبیلٹی کی بنیاد پر، اللہ کی دی ہوئی مدد کی بنیاد پر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کو مزید آگے تک لے جانے کی، لیکن جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ہفتے کے روز میرا پاکستان جانے کا ارادہ ہے، اور وہاں پر 6 ہفتے ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ تو آج کا یہ درس جو ہم آج انشاءاللہ کرنے لگے ہیں، یہ درس انشاءاللہ یہ جو میری چھٹیاں آ رہی ہیں ان سے پہلے کا یہ آخری درس ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنے درس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم نے اپنے اس درس کا سلسلہ شروع کیا تھا، چھوٹے کمرے کے اندر یہ درس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، تو بہت تھوڑے سے حضرات تھے جو اس میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آج بھی افراد کی تعداد تو کوئی اتنی خاص زیادہ نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ وہی تھوڑے سے افراد، میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ وہی تھوڑے سے افراد جو ہیں جو اس کو سنتے ہیں ہر ہفتے، اور وہ بہت مستقل ہے اس چیز کے اندر، وہ بہت ثابت قدم ہے اس چیز کے اندر، اور جو ان کا اخلاص ہے اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے کہ آج تک ہم نے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھا ہے۔ اگر آپ سب حضرات کا یہ اخلاص نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یا کوئی بھی کبھی بھی اس سلسلے کو یہاں تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آپ سب حضرات کا اخلاص ہے، آپ سب حضرات کی محبت ہے، آپ سب حضرات کی سیکھنے کی جستجو ہے، آپ سب حضرات کی عمل کرنے کی جستجو ہے، جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اس حد تک اور اس موقع تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو اکثر سناتا ہوتا ہوں، آج پھر میرا سنانے کو دل ہے کہ جیسے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے حضرات کہتے ہوتے ہیں کہ جو مخاطب ہوتا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے ان لوگوں پر جن سے وہ خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ جو ایک اسپیکر ہوتا ہے وہ ایک امپیکٹ کریٹ کرتا ہے اپنے لسنرز پر، اور جو لسنرز ہیں وہ بھی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اسپیکر پر۔ تو یہ ایک 2 وے پروسیس ہے۔ اگر بولنے والے اخلاص سے بولے گا تو سننے والوں پر اثر آئے گا، سننے والے اخلاص سے سنیں گے تو بولنے والے پر اثر آئے گا۔ تو ایک مولوی صاحب تھے گاؤں کے، تو ان کو بڑا شوق تھا کہ ان کی مسجد میں لوگ آئیں، نماز پڑھیں اور باقاعدگی سے نماز پڑھیں، لیکن ان کی مسجد میں اتنی رونق نہیں تھی۔ تو انہوں نے اعلان کیا، حاجی صاحب اعلان کیا انہوں نے کہا جو مسجد میں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا اسے میں ایک بچڑا دوں گا، گائے کا بچہ دوں گا۔ تو ایک شخص تھا، اس کو یہ اعلان بڑا پسند آیا، تو وہ مستقل مسجد میں آنا شروع ہو گیا۔ اس نے جب 10 نمازیں پڑھ لی تو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا مولوی صاحب 10 نمازیں میں نے پڑھ لی ہے تو 1/4 بچڑا میرا ہو چکا ہوا ہے۔ جب اس کی 20 نمازیں ہو گئی مسجد کے اندر تو اس نے کہا مولوی صاحب میں نے 20 نمازیں پڑھ لی ہے، آدھا بچڑا میرا ہو چکا ہوا ہے۔ جب اسے 30 نمازیں پڑھ لی تو اس نے کہا مولوی صاحب بس میں پہنچ رہا ہوں 40 تک، تو 3 حصے میرے اب ہو چکے ہیں۔ جب اسے 40ویں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس نے کہا مولوی صاحب تیار رہیے گا، میں شام میں آؤں گا ریڈی وغیرہ لے کر، اپنے ساز و سامان لے کر، آپ نے بچڑا میرے حوالے کرنا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا یار تم نے تو میری بات کو بہت سیریس لے لیا، میں تو چاہتا تھا کہ لوگ مسجد میں آئے نماز پڑھے، اس لیے میں نے تھوڑا سا ان کو لالچ دے دیا۔ اب اگر سارے گاؤں کے لوگوں نے آ کے 40 نمازیں مسجد میں پڑھنا شروع کر دی تو میں سارے گاؤں کے لوگوں کو کہاں سے ایک بچڑا دیتا پھروں گا۔ تو اس شخص نے کہا مولوی صاحب آپ نے جو بات کی تھی اس میں اخلاص نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے 40 نمازیں بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ بولنے والے کا امپیکٹ ہوتا ہے سننے والے پر، اور سننے والے کا امپیکٹ ہوتا ہے بولنے والے پر، یہ سارا سلسلہ اخلاص کا ہوتا ہے۔ اگر میری طرف سے بات اخلاص سے کی جائے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کے دلوں تک پہنچے گی۔ اگر آپ سب حضرات کے دلوں میں اخلاص ہوگا تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے کہ میں اس درس کو بہترین طریقے سے آگے لے جا سکوں۔ تو آج کا جو موقع ہے اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا جس طرح سے بھی اللہ نے جو ہمیں توفیق دی تھی، اس سلسلے کو ہم نے 1 سال تک چلایا الحمدللہ۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے 20 رکوع اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ حضرات کو کتنا فائدہ ہوا، لیکن مجھے بذات خود بہت زیادہ فائدہ ہوا۔
اس کے پڑھنے کا، اس کے سننے کا، اس کی بنیاد پر میرے علم کے اندر جو اضافہ ہوا الحمدللہ، اس میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ جگہ دی، آپ لوگوں نے مجھے یہ مقام دیا، آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں قرآن مجید کا درس آپ تک پہنچا سکوں اور اس سلسلے کو آپ تک پہنچا سکوں۔ بہرحال آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا، ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 اس کی ہم تلاوت کر رہے تھے، اور اس آیت کو آدھا ہم نے سمجھ لیا تھا، آدھا ہم نے آج کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس آیت کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ آیت بات کر رہی ہے ان چیزوں کی جو ہم پر، حاجی صاحب، ان چیزوں کی جو ہم پر حرام ہیں، جن کو ہم کھا نہیں سکتے، ان چیزوں کی۔ اور میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پہلے بھی کیا تھا، آج پھر اس کو کر لیتے ہیں تاکہ حضرات کے علم میں آ جائے۔ صفحہ نمبر 35 ہے، جن حضرات کے پاس یہ لال رنگ والا قرآن ہے اس کے مطابق 35 نمبر صفحہ ہے، آیت نمبر 173 ہے، صفحے کے شروع سے شروع ہو رہی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا ہے آپ پر مردہ جانوروں کو، وہ جانور جو مر جاتے ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، والدم آپ پر خون کو حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، وما اہل بہ، خنزیر سب جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں، خنزیر سور کو کہتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور حرام قرار دیا ہے جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا ایسا جانور جس کو آپ نے غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود، ان چاروں چیزوں کے حرام ہونے کے باوجود، اگر کوئی شخص فمن اضطر، اگر کوئی شخص مجبور ہو جاتا ہے، ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، غیر باغ ولا عاد، وہ لذت اٹھانے کے لیے نہیں یا اپنے منہ کا ذائقہ اچھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ مجبور ہے، اس وجہ سے ان چاروں چیزوں میں سے کسی کو کھا لیتا ہے، ولا عاد، ضرورت کے مطابق، ضرورت سے زیادہ وہ نہیں کھاتا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جب ہوگی تو آپ کی سمجھ آ جائے گا، مجبوری کی اور ڈیسپریٹ حالت میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال ہم نے بات کی تھی کہ میتہ کسے کہتے ہیں، وہ جانور جو مردہ مر جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، جن کو آپ ذبح نہیں کرتے ہو وہ مر جاتے ہیں، وہ حرام ہے، اور خون حرام ہے۔ اس کے کیا مختلف مسائل تھے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج خنزیر کا گوشت ہے جس کے متعلق ہم نے بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ پر ذبح کیا گیا ہو، ہر وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ جب بھی آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب آپ جانور کو ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مسنون طریقہ ہے جانور ذبح کرنے کا، بسم اللہ اللہ اکبر، کہ میں اس جانور کو اللہ کے نام سے اور اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں، تب تو وہ جانور حلال ہے۔ لیکن اگر آپ کسی حلال جانور کو بھی غیر اللہ کے نام پر آپ کہتے ہیں بسم اللہ تھی، میں لات کے نام پر اس کو ذبح کرتا ہوں، یا بسم العزا، میں عزا کے نام پر اس کو ذبح کرتا ہوں، یا بسم الپیر، میں کسی پیر صاحب کے نام پر اسے ذبح کرتا ہوں، یا بسم الشیخ، میں کسی شیخ صاحب کے نام پر اس کو ذبح کرتا ہوں، تو وہی جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ حلال تھا لیکن اس کو ذبح غیر اللہ کے نام پر کیا گیا تو وہی جانور حرام ہو گئے گا۔ لحم الخنزیر کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت آسان سا مسئلہ ہے، بہت سمپل سا ایزی سا مسئلہ ہے، آپ سب کو انشاءاللہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ان مسائل کا تعلق اس وجہ سے زیادہ ہم سے بن جاتا ہے کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں ایک گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، اس کو خریدا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، خنزیر، سور عین الحرام ہے۔ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکمل طور پر حرام ہوتی ہیں، آپ کسی بھی طرح سے ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب ہم مردے کی بات کرتے ہیں، جو جانور مر جاتا ہے ذبح کیے بغیر، جو جانور مر جاتا ہے، جب ہم نے اس کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا گوشت تو حرام ہے اور اس کی ہر وہ چیز حرام ہے جو کھانے کے اندر استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بال، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، ان ساری چیزوں سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بات تھی، خنزیر عین الحرام ہے، مکمل طور پر حرام ہے۔ یہاں پر تو صرف گوشت کہا گیا ہے، ولحم الخنزیر، کا خنزیر کا صرف گوشت حرام ہے، یہاں پر ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے کھانے سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس آیت میں ان چیزوں کی بات کی جا رہی ہے جن کا تعلق ہمارے کھانے سے ہے، اس لیے لحم الخنزیر کہا، خنزیر کا گوشت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خنزیر کا گوشت تو حرام ہے، باقی اس کی کھال سے، اس کے بال سے، اس کی ہڈیوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ خنزیر مکمل طور پر حرام ہے، نہ اس کی کھال سے، نہ اس کے بالوں سے، نہ اس کی ہڈیوں سے کوئی بھی فائدہ اٹھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا یہ چیزیں کہاں کا استعمال، جو اس کی کھال ہے وہ ہم جو شال ہے یا سویٹرز ہیں یا اون ہے یا اس چیز کے لیے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی طرح جو اس کے بال ہیں وہ بھی فر کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی ہڈیوں کے لیے، آپ دوسری چیزوں کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خنزیر کے اندر آپ اس کو استعمال
نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، جب اللہ نے کہہ دیا خنزیر مکمل طور سے حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی کھانا حرام ہے، دوسرے کو کھانا بھی کھلانا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے اور بیچنا بھی۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے اس دن بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ہم شراب خود نہیں پیتے، شراب بیچتے ہیں، ہم خنزیر کا گوشت خود نہیں کھاتے، ہم خنزیر کا گوشت بیچتے ہیں، یا ہم وہ گوشت جو کہ حرام ہے، جانور تو حلال تھا لیکن اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا تو وہ بھی حرام ہو گیا نا۔ جو گوشت حلال تھا جیسے گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، جب اسے اللہ کے نام پہ ذکر نہ کیا گیا تو وہ حرام ہے نا بٹ صاحب، وہ حرام ہو گیا۔ اب اس گوشت کو بھی جب آپ بیچ رہے ہیں، حرام گوشت کو آپ بیچ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بے شک آپ خود نہ کھا رہے ہو لیکن چونکہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ عمل بھی حرام۔ جس طرح کھانا حرام اس طرح کھلانا حرام، جس طرح کھانا حرام اس طرح بیچنا حرام، جس طرح کھانا حرام اسی طرح سے کسی بھی طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا بھی ہر طرح سے حرام ہے۔ تو یہ ہے خنزیر کا مسئلہ، انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکمل طور پر حرام ہے، اس کی کوئی بھی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے، مکمل طور پر حرام ہے۔ جب ہم نے مردار کی بات کی تھی تو ہم نے چربی کا بھی ذکر کیا تھا، ہم نے ہڈیوں کا بھی ذکر کیا تھا، بالوں کا بھی ذکر کیا تھا، شکار والی چیزوں کا بھی ذکر کیا تھا، بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا تھا، لیکن خنزیر کا معاملہ آسان ہے۔ خنزیر مکمل طور پر اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام۔ اب دوسری بات پہ آ جائیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جن کو ذبح تو کیا جاتا ہے لیکن اللہ کے نام پر نہیں کیا۔ اس میں تین صورتیں ہیں، اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں۔ پہلی صورت یاد رکھیے گا، پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ غیر اللہ کا نام لیا، اور اس کو ذبح بھی کیا آپ نے کسی غیر اللہ کے لیے، ذبح بھی آپ نے غیر اللہ کے لیے کیا، اور جب اس کو ذبح کر رہے تھے تب بھی اللہ کا نام، یعنی وہ جانور بھی ذبح کر کے آپ نے غیر اللہ کے نام پر دینا ہے، یعنی کوئی پیر صاحب ہے، کسی کا مزار ہے، آپ نے ذبح کر کے مزار والوں کو دینا ہے، تو پہلے تو آپ ذبح ہی غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سیکنڈلی ذبح کرتے وقت بھی آپ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، اللہ کا نام۔ تو دو چیزیں ہیں اس میں، ذبح بھی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے، اور ذبح کرتے وقت نام بھی غیر اللہ کا لے رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا لے رہے ہیں، یہ تو مکمل طور پر حرام ہے۔ جس طرح سے آپ کو خنزیر کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے خنزیر کے اندر کسی چیز سے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے، یہ جانور بھی مکمل طور سے حرام ہو چکا ہوا ہے، مکمل طور پر۔ اب آپ نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کھال بال اور ہڈیوں سے، مکمل طور پر جیسے خنزیر حرام ویسے ہی یہ بھی مکمل طور پر حرام۔ دوسری صورت، آپ نے ذبح تو غیر اللہ کے لیے کیا ہے، کسی پیر صاحب کو دینا ہے یا کسی بت کے نام پر آپ نے ذبح کیا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، جانور جو ہے وہ آپ کسی غیر اللہ کو دے رہے ہیں، پیر صاحب کو دے رہے ہیں یا بت کو دے رہے ہیں یا مندر والے کو دے رہے ہیں یا مزار والے کو دے رہے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت آپ کہتے ہیں بسم اللہ ہی، اللہ اکبر، کہ اللہ کا نام لے کر میں اس کو ذبح کرتا ہوں، یہ بھی مکمل طور پر بعین ہی حرام ہے، اس کے اندر بھی آپ اس کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اشکال یا تھوڑا سا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، کیونکہ ذبح تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے غیر اللہ کے نام پر دیا، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ غیر اللہ کے نام پر اس جانور کو دے رہے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ جو جانور ذبح کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہے نا، جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہے، ذبح کرتے وقت بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ، صرف آپ اس کو دے رہے ہیں کسی غیر اللہ کو، غیر اللہ کے نام پر اس کو دے رہے ہیں، باقی تو دونوں چیزیں اس میں حلال ہے، تو پھر یہ اس کیٹیگری میں کیسے داخل ہو گیا جس کیٹیگری میں آپ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر حرام ہے، کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ اس کیٹیگری میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو یاد رکھیے گا یہاں پر تو نہیں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن ایک دوسرا مقام ہے سورۃ المائدہ، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرا ڈیٹیل لسٹ بتائی ہے ان تمام جانوروں کی جو حرام ہے سورۃ المائدہ کے اندر، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، اگین وہی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر میتہ مردار کو حرام کر دیا، والدم اللہ نے آپ پر خون حرام کر دیا، ولحم الخنزیر اللہ نے آپ پر خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، وما اہل لغیر اللہ بہ اللہ نے آپ پر وہ بھی حرام کر دیا جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا ہو۔ اللہ پھر آگے چلتے ہیں، والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، یہ پوائنٹ ہے، وما ذبح علی النصب، جس کو ذبح کیا گیا، وما ذبح ذبح، جس کو ذبح کیا گیا علی النصب بتوں کے نام پر، جس کو ذبح کیا گیا
یہاں پر جو سچویشن اللہ نے کہا کہ تم پر مکمل طور پر حرام ہے، یہ وہی سچویشن ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے کہ کیا تو غیر اللہ کے لیے ہے، کیا کس کے لیے ہے؟ لیکن ذبح کیا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ ذبیحہ، ذبح کیا ہے۔ ذبح کس وجہ سے کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی ذبح اس کو شرعی طریقے سے کیا ہے، لیکن کیا کس کے لیے ہے؟ غیر اللہ کے لیے، جس کی بنیاد پر یہ مکمل طور پر حرام ہو گیا ہے۔ نہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے، نہ اس کو بیچ بچا سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کو دو واقعے سناؤں، ایک واقعہ حضرت علی کا اور ایک واقعہ حضرت عائشہ کا، یہ دونوں واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ جو حضرت علی کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شاعر ہوتا تھا ان کے زمانے میں، اس کے باپ کا نام تھا غالب، اس نے حضرت علی کے زمانے میں ایک اونٹ ذبح کیا تھا غیر اللہ کے لیے، تھا مسلمان، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا تھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کیا تھا۔ حضرت علی نے اس پہ یہی فتویٰ دیا تھا کہ مکمل طور پر حرام ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی تھی، یہ دونوں سندیں، یہ دونوں روایتیں امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی تھی، اس عورت نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں غیر مسلموں کی، بہت ساری ان کے ہاں بہت ساری تقریبات ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے ان کے ہاں سیلیبریشنز ہوتی رہتی ہے، بہت ساری سیریمونیز ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے پاس ان کی بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں جس میں کچھ گوشت بھی ہوتے ہیں، کچھ پھل وغیرہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ جو چیزیں بنائی جاتی ہے یا وہ جو کی جاتی ہے وہ ان تقریبات کے نام ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ ان تقریبات کی وجہ سے، کہ کوئی فلانا مر گیا تو اس دن کوئی تقریب رکھ لی تو اس کے لیے گائے کو یا بکرے کو ذبح کیا، ذبح وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے طرف آتی ہیں، چیزیں آتی رہتی ہیں مختلف سیلیبریشنز اور سیریمونیز کی وجہ سے۔ تو عائشہ نے بھی ان کو فرمایا تھا کہ آپ پھل وغیرہ کھا لیا کریں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل نہ کھایا کریں۔ تو یہ جو ذبیحہ حرام ہے وہ ذبیحہ جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے لیکن اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے، یہ بھی مکمل طور پر حرام ہے۔ آخری بات، آپ نے ایک جانور کو ذبح کیا، آپ نے ایک جانور کو نہ ذبح کیا ہے نہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کا تھوڑا سا کان کاٹا ہے یا اس پر کوئی نشان لگایا ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بلکہ حج کے دنوں میں بھی یہ ہوتا تھا، شاید آج بھی سعودی عربیہ میں ہی ہوتا، پرانی رسم ہے، جب مسلمان حج کے لیے جاتے تھے تو اپنے جانوروں کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اس زمانے میں قربانی جو کرنی ہے آپ نے حج کے موقع پر، وہاں پر جانور اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو لوگ اپنے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے حج کے لیے جب جاتے تھے، تو انہوں نے اس پہ نشان لگائے ہوتے تھے کہ یہ میرا جانور ہے، یہ میرا جانور ہے، اس کے لیے انہوں نے نشان لگائے تھے، یہ قربانی کا جانور ہے، اس پہ سواری نہیں کر سکتے قربانی کے، تو انہوں نے نشان لگائے ہوتے تھے۔ یہ جو چیز چلی ہے، یہ چیز اصل میں چلی ہے وہ زمانے جاہلیت سے چلی ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین جو تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے جو تھے، وہ جانوروں پر ایسے نشان لگا کر ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس جانور سے نہ ہم نے کام کرانا ہے، نہ اس کو ذبح کرنا ہے، نہ اس کو کھانا ہے، یہ جانور فلاں دیوتا کے نام پر یا فلاں مندر کے نام پر یا فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا، یہ اب اس کا ہے، یہ جانور اس کا ہے اور اس کے نام پر چھوڑ دیا گیا، اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اس بت کے نام پر چھوڑا گیا ہے، لہٰذا اس کو نہ آپ کاٹ سکتے ہیں، نہ ذبح کر سکتے ہیں، نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی کام لے سکتے ہیں۔ اس طرح کا اگر کوئی جانور ہو تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ جو جانور ہے جس کو بتوں کا نام لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ بعین ہی حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کو نہ آپ بت کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، نہ بت کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نہ بت کے لیے ذبح کر رہے ہیں، نہ بت کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ایک عقیدہ ہے، غلط عقیدہ، ایک غلط عقیدہ۔ اگر یہ عقیدہ غلط جو ہے اس کو ریورس کر دیا جائے، وہ ٹھیک عقیدہ ہو جائے، تو یہ جانور بعین ہی آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ اس کو ذبح نہیں کر رہے، نہ آپ غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، نہ غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ اس جانور کے ساتھ آپ کا ایک عقیدہ مل گیا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ اس کو کوئی بھی چھیڑے گا نہیں، کیونکہ فلانے بت کا ہے یا فلانے مندر کا ہے، تو اس کو جانے دو۔ لیکن اگر اس آدمی کا عقیدہ بدل جاتا ہے، وہ شخص اپنا عقیدے کو بدل دیتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، آپ بھی اس گوشت کو کھا سکتے ہیں اور وہ بھی اس گوشت کو کھا سکتا ہے۔ دوسری صورت، وہ اپنا عقیدہ نہیں بدلتا، جس مندر کو یا جس پیر صاحب کو انہوں نے دے دیا ہے وہ جانور کہ آپ کے نام کا جانور ہے، وہ پیر صاحب یا وہ جو مندر کا بندہ جو ہے وہ تھوڑا سمجھدار ہے، وہ ایک مسلمان کو گھیرتا ہے، وہ مسلمان کو کہتا ہے کہ یہ جانور میرے پاس ہے، میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جانور اس کو دے دیا نا، جو مالک تھا، اصل مالک تھا، اس نے وہ جانور وقف کر دیا نا مندر کے لیے یا مندر صاحب کے لیے، جو مندر میں دیوتا ہے اس کے لیے، یا کسی مولوی صاحب کے لیے یا پیر صاحب کے لیے۔ اب اس شخص کا عقیدہ تو غلط ہے، لیکن مولوی صاحب کو یا پیر صاحب کو یا مندر میں شخص جو رہتا ہے اس کو تھوڑی عقل ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مسلمان کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جانور آپ لے لو، مجھ سے خرید لو،
یہ جانور آپ مجھ سے خرید لو. اب جب آپ نے وہ جانور خرید لیا ہے تو وہ آپ کے لیے بعین ہی حلال ہو گئے. تو یہ جو تیسری صورت ہے یہ مکمل طور پر حلال ہے, یہ حرام نہیں ہے. حالانکہ جانور کو چھوڑا گیا ہے غیر اللہ کے نام پر, لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا, نہ اس کو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا. اس جانور کا استعمال آپ کے لیے مکمل طور پر حلال ہے. اب اس چیز پر آئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تھے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر آپ مجبور ہو جاتے ہیں, آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کے پاس حلال کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ کیسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کے پاس حلال کی کوئی آپشن نہیں ہے, صرف آپ کے سامنے کیا ہے, حرام کی آپشن ہے, اور آپ کے اوپر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہ کھایا تو آپ مر جائیں گے. ایسی صورت ہے آپ پر, آپ مجبور ہیں, ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کے پاس صرف اور صرف حرام چیزیں ہیں. ایسی سچویشن میں آپ ان حرام چیزوں سے کھانا کھا سکتے ہیں, ان حرام چیزوں کو کھا سکتے ہیں, لیکن دو شرطیں ہیں. آپ لذت کے لیے نہیں کھا رہے بلکہ کس لیے کھا رہے ہیں, جان بچانے کے لیے. لہٰذا آپ اتنا ہی کھائیں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے, پیٹ بھر کر نہیں کھائیں گے. اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کو کھانا پڑ جاتا ہے, اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں آپ کو کھانا پڑ جاتا ہے, تو آپ کھائیں گے کس طرح سے؟ پہلی بات لذت کے لیے نہیں کھا رہے, دوسری بات آپ اتنا ہی کھائیں گے جتنا کھا کر آپ سروائیو کر سکتے ہیں, آپ اگلا دن گزار سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کھانے کی ضرورت, اس سے زیادہ کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. ضرورت کی کیا بات ہے, اسے کھانے کی زیادہ سے اجازت ہی نہیں ہے. اب ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے, ذرا قرآن مجید دوبارہ سے کھولیے, صفحہ نمبر 35, دوبارہ دیکھیے اس لفظ کی طرف. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایسی سچویشن میں ہو اور وہ کھا لے ان چیزوں میں سے, اس پر کوئی گناہ نہیں. یاد رکھیے گا یہ چیزیں حرام ہی رہتی ہے اس سچویشن میں جا کر بھی, جس سچویشن میں انسان بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے, اس سچویشن میں بھی اللہ نے ان چار چیزوں کو, حرام کو حلال نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مجبوری کی حالت میں حرام حلال ہو جاتا ہے. اللہ حرام کو حلال کبھی بھی نہیں کرتا مجبوری کی حالت میں, لیکن عام حالات میں جب آپ حرام کام کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ ثواب کے گناہ. مشکل بات پوچھ لی میں نے, کیا ہو گیا؟ عام حالات میں اگر آپ حرام کر لیں, حرام کھا لیں, حرام بات کہہ دیں یا حرام کوئی کام کر لیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ گناہ ملتا ہے. اس سچویشن میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا, اللہ نے آپ کا گناہ, لیکن یہ اس سچویشن میں یہ چیزیں بھی حرام نہیں ہوتی. آپ کہیں گے میں یہ بات کہہ کیوں رہا ہوں, حرام و حلال ہو گناہ تو نہیں مل رہا نا, میری یہ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بات کرنے کا فائدہ یہ ہے, یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی نفرت آپ کو عام حالات میں ان چیزوں سے ہے, کیونکہ یہ حرام ہے, آپ نے کبھی چکھا تو نہیں نا ان چیزوں کو, ہو سکتا ہے آپ چکھے تو شاید آپ کو زیادہ اچھا ان کا ذائقہ لگے, ہر انسان کا ذائقہ فرق ہے, لیکن آپ کو ان چار چیزوں سے نفرت ہے, آپ ان کے قریب بھی نہیں جاتے, آپ ان کو کھاتے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہے. اس سچویشن میں جا کر بھی یہ نفرت برقرار رہنی چاہیے, اس سچویشن میں جا کر بھی یہ نفرت برقرار رہنی چاہیے کہ یہ آج بھی میرے لیے حرام ہے, لیکن میں صرف اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی جان بچانی ہے, اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے گناہ نہیں دے گا. آخری بات اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. دو باتیں. پہلی بات یہ کہ ہم نے تو گوشت وغیرہ کی بات کی, آپ سے ایک سوال ہے, اگر آپ کے سامنے ایک مٹھائی آتی ہے, یا آپ کے سامنے چلو پلاؤ کی دیگ آ جاتی ہے, یا آپ کے سامنے کچھ اچھا پکا پکایا آ جاتا ہے آپ کے سامنے, یا آپ کسی دربار پہ جاتے ہیں کھانے کے لیے اور وہاں پر کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور آپ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر. اب وہاں پر جو چیزیں پکی ہیں وہ تو حلال ہے, مٹھائی بھی حلال, پلاؤ بھی حلال, گوشت بھی حلال, سب کچھ حلال ہے. لیکن اگر اس حلال چیز کو کیا گیا ہے صرف پیر صاحب کے لیے, یا اس حلال چیز کو کیا گیا ہے شیخ صاحب کے لیے, شیخ صاحب کے نام پر یا ان چیزوں کے نام پر, ذبح تو اس کو حلال طریقے سے کیا ہے لیکن کیا شیخ صاحب کے نام پر ہے, مٹھائی شیخ صاحب کے نام پر ہے, یا آپ کو پلاؤ شیخ صاحب کے نام پر مل رہا ہے, یا آپ کو اچھی اچھی کریز شیخ صاحب کے نام پر مل رہی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ نے اصول پڑھ لیا ہے, آپ نے اصول پڑھ لیا ہے کہ چیز حلال ہے, اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہے, لیکن کیا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے, چاہے وہ شخص کتنا ہی نیک اور متقی ہو, چاہے وہ شخص نبی ہی کیوں نہ ہو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑا تو کوئی نہیں شیخ صاحب نا, ان سے بڑا تو کوئی پیر صاحب نہیں ہے, لیکن آپ نے ذبح کیا ہے اللہ کے لیے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. آپ نے ذبح کیا اللہ کے لیے نہیں بلکہ شیخ صاحب کے لیے. ایک اور بات ہے, آپ اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں کسی اور کو, وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے جو اہتمام کیا ہے دعوت کا, آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں,
اس کا ثواب آپ کس کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ کسی خاص شخص کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ذبح ہی فلاں شخص کے لیے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو وہی چیز جو مٹھائی ہے وہ بھی آپ پر حرام ہو جائے گی۔ آخری بات دوائی والی، مٹھائی کہہ دی میٹھی چیز ہوتی ہے، دوائی ہوگی کڑوی چیز۔ میں نے آپ کے سامنے شاید مسئلہ پچھلی دفعہ رکھ دیا تھا آپ کے سامنے، کیا وہ چیزیں ہم دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں، میڈیسن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جس میں حرام انگریڈینٹس ہوتے ہیں، جس میں حرام اجزاء ہوتے ہیں، کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے سامنے بعض دفعہ نہیں کئی دفعہ آپشنز نہیں رہتی حلال دوائی کی مکمل طور پر، تو کیا ہمارے لیے حرام دوائی استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا تھا، اس کو واقعہ عنین کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ شخص تھے، کچھ لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی، اور میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ اپنے اندر گندگی کو، غلاظت کو نہیں رکھتی، مدینہ اپنے اندر سے غلاظت کو نکال دیتی ہے۔ اب بھی جو حضرات مکہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں، مجھے کئی دفعہ لوگوں نے بتایا ہے کہ لوگوں کے مزاج میں فرق ہے، مکہ کے اندر مزاج فرق ہے، ہاں جی سر، مدینہ میں مزاج فرق ہے، لوگ زیادہ اچھے ہیں، نرم لوگ ہیں، میٹھے لوگ ہیں، مدینہ کا ماحول ہی فرق ہے، ایک بڑا رحمت والا ماحول ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر اللہ کا قہار ہونا سمجھ میں آتا ہے اور مدینہ کے اندر اللہ کا رحیم ہونا سمجھ میں آتا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال مدینہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی یہی حال تھا، کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا، اس لیے مدینہ نے کبھی اپنے اندر گندگی کو نہیں رکھا، مدینہ نے اپنے اندر سے گندگی کو باہر نکالا ہے ہمیشہ۔ تو یہ لوگ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ میں رہنے لگے، چونکہ یہ لوگ منافق تھے اس وجہ سے ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے جہاں پہ میرے جانور چرتے ہیں، تم وہاں پہ جاؤ اور ان جانوروں کو چراؤ، ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو، ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ سامنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اجازت دی کہ اپنے مرض کا علاج کرنے کے لیے آپ پیشاب پی سکتے ہیں، تو کیا حرام چیزوں کے ذریعے دوائی کا استعمال کرنا جائز ہے؟ حرام چیزوں میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں 3 قول آتے ہیں، 3 مشہور قول آتے ہیں، اس میں سے فتویٰ آخری قول پر ہے۔ پہلا قول امام ابو حنیفہ کا ہے، امام ابو حنیفہ اس معاملے میں بہت زیادہ نرم ہو گئے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام چیز کے ساتھ دوائی کا استعمال کرنے کی اجازت دے دی، تو چاہے آپ کے پاس حلال دوائی بھی ہو، آپ کے پاس حلال میڈیسن بھی ہو، اس صورت کے اندر بھی حرام میڈیسن استعمال کرنا جائز، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ بھی پیو اور شراب بھی پیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن، وداؤٹ اینی لمیٹیشنز، وداؤٹ اینی ریسٹرکشن اجازت دے دی ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس حلال دوائی بھی ہو تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، حرام دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کا فتویٰ بہت زیادہ سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سچویشن صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ تھی، صرف ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ حرام دوائی کا استعمال کر، صرف اور صرف ان لوگوں کو، لہٰذا عام صورتحال میں، یعنی عام مسلمانوں کی صورتحال میں دوائی کا استعمال کرنا صرف اور صرف حلال چیزوں میں جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بخاری کی حدیث ہے، وہ بہت پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شفا اللہ نے حرام میں نہیں رکھی ہے، مومن کی شفا اللہ نے حرام میں نہیں رکھی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں کے ساتھ شفا کو حاصل کرنا یا دوائی کو استعمال کرنا مکمل طور پر ناجائز ہے، چاہے مر بھی رہے ہو، حرام چیز کے ساتھ دوائی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ امام محمد کا جو قول ہے وہ قول ویسا قول ہے جس پہ فتویٰ بھی ہے۔ امام محمد یہ فرماتے ہیں اگر تو آپ کے پاس کوئی ادر آپشن نہیں ہے، کوئی حلال دوائی آپ کے پاس نہیں ہے، تب تو آپ حرام دوائی کی طرف چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس حلال دوائی کی آپشن ہے تب آپ حرام دوائی کی طرف، حرام میڈیکیشن صرف اس صورت میں جائز ہوگی جب آپ کے پاس حلال میڈیکیشن نہیں ہوگی، صرف اور صرف اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہے، ادروائز آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ایک دفعہ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا، ان کے مسوڑوں کا کوئی مسئلہ تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، پھر بیماریوں کے اندر بھی یہ بھی ایک نئی بحث ہے، پتہ نہیں اس کو کرنا چاہیے اس ٹائم آپ کے سامنے کہ نہیں، بیماریاں بھی فرق ہے، آپ اس بیماری کے لیے حرام دوائی استعمال کر سکتے ہیں جو بیماری جان لیوا ہو، جو بیماری جان لیوا ہو۔ اگر کوئی عام بیماری ہے، کوئی عام بیماری جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، ہیل ہو جاتی ہے، اس کے لیے حرام دوائی کا استعمال کرنا مجبوری کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھیں کہ نہیں؟ ایک بیماری آپ کو ایسی ہے جو آپ کو پتہ ہے اب مجھے چھینکیں آ رہی ہے یا میرا گلا خراب ہے اور میں کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہوں جہاں پہ حلال دوائی ملتی ہی نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں اگر چھوٹے موٹے ٹوٹکے اپنے کروں گا، میں سوپ وغیرہ پیوں گا، میں اپنا سٹیم لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا چھوٹے موٹے ٹوٹکے کر کے، مجھے دیر لگے گی
لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں ایسے ملک میں ہوں جہاں پر دوائی صرف حرام مل رہی ہے, تو میرے لیے اس کے اندر حرام دوائی استعمال کرنا جائز. لیکن اگر مجھے ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو جان لیوا ہے, جو یا تو میرا کوئی عضو تلف کر دے گی, میرا کوئی باڈی کا پارٹ جو ہے اس کو خراب کر دے گی, یا میری پوری جان لے جائے گی, اس صورت کے اندر میں اس دوائی کو, حرام دوائی کو استعمال کر سکتا ہوں اگر میرے پاس حلال والی آپشن نہ ہو. بہرحال میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا تھا کہ ایک لڑکا ملا تھا یہاں پہ, اور اس نے مطلب مسئلہ پوچھا تھا کہ میرے مسوڑوں میں خون آتا ہے اور میرے دانتوں میں خون آتا ہے, اور مجھے ایک خاص پیسٹ استعمال کرنی ہے اس کے لیے, ایک ٹوتھ پیسٹ ہے جو خاص اس میں, لیکن اس میں کچھ انگریڈینٹس ہیں جو حرام ہیں, تو کیا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یاد رکھیے گا اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا, اس کا فیصلہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا. جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں گے, آپ ان کو بتائیں گے, اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مسوڑوں کا مسئلہ ہے وہ حلال دوائی سے مکمل طور پر صحیح نہیں ہو سکتا, یا اس کے لیے کوئی حلال دوائی ہے ہی نہیں, تب آپ حرام دوائی کی طرف جائیں گے, ادروائز آپ نہیں جائیں گے. اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یار یہی دوائی اس چیز میں میسر ہے اور یہ مکمل طور پر حلال ہے, تب آپ اس دوائی کو لے لیں گے. ان چیزوں کے اندر میں اور آپ خود فیصلہ کبھی بھی, ہمیشہ ڈاکٹرز کے پاس ہمیں جانا پڑے گا, ان کے سامنے ہمیں مسئلہ رکھنا پڑے گا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اس میں حرام انگریڈینٹس انوالو ہے, کیا ہماری دوائی کسی حلال انگریڈینٹس والی, یا کیا ہماری دوائی اس صورت میں اویلیبل ہے کہ وہ مکمل طور پر حلال ہو. اگر ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ ہاں جی ہے تب تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سجیسٹ کرتا, وہ کہتا ہے نہیں یہ صرف اور صرف حرام میں ہی آپ کو ملے گی, تب آپ حرام کو استعمال کر سکتے ہیں. بھائی بزرگوں, بات صرف آخری جو ہے صرف 2 منٹ کی بات, اور آپ کے سامنے پھر اس درس کو مکمل انشاءاللہ ختم کر دیں گے. ہم حلال حرام کی بات کر رہے ہیں, اور ہم بار بار دوائیوں کا, کھانے پینوں کا, ان ساری چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ ایک حدیث ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھی ہے, اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد امر المؤمنین ما قد امر به المرسلین, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو وہی کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ نے نبیوں کو کرنے کا حکم دیا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی بہترین مخلوق, اللہ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے, سب سے افضل مخلوق ہے اللہ کی, پر ایٹ دا سیم ٹائم جب اعمال کی بات آتی ہے, جب ایکشنز کی بات آتی ہے, جب اللہ کے حکموں کی بات آتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے نبیوں سے کروایا ہے وہی آپ سے کروا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نبیوں سے کوئی خاص چیزیں کروائی تھی اور آپ سے اب دوسری چیزیں کروا رہے ہیں. نبی انسان تھے, جو اللہ نے نبیوں سے کروایا ہے وہی آپ سے کروا رہے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کہی کہ ان اللہ طیب لا يقبل اللہ الا طیبا, کہ اللہ پاک ہے, اللہ پیور ہے, اللہ صرف پیور چیزوں کو ہی, پاک چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ اے رسولو, جو کچھ تم کھا پی رہے ہو وہ پاک اور صاف ہو, واعملوا صالحا, اس کے بعد نیک کام کرو, انی بما تعملون علیم, بے شک میں تمہارے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں اور میں تمہاری ہر چیز کو جانتا ہوں. اب محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو بھی کہہ رہے ہیں, جو اللہ کی افضل ترین مخلوق ہے, اللہ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنا کھانا پینا حلال کرو, اس کے بعد میری عبادت کرنا. پہلے اپنا کھانا پینا کیا کر لو, حلال کر لو, اس کے بعد میری عبادت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر کھانا پینا حلال نہ ہوا, عبادت تو اچھی ہے, عبادت تو بہت پاک ہے, عبادت تو بہت صاف ستھری ہے, لیکن کھانا پینا حلال نہیں ہے, تو آپ نے صاف ستھری چیزوں کو گندی چیزوں کے ساتھ مکس کر دیا. اب وہ پیور نہیں کہ امپیور ہو گئی, امپیور ہو گئی. اور اللہ نے پہلے کیا کہا تھا, ان اللہ طیب لا یقبل اللہ طیبا, کہ میں پیور ہوں اور میں صرف پیور چیزوں کو پسند کرتا ہوں. تو اگر جو عبادات ہیں جو کہ پیور چیزیں ہیں, عبادات بہت اچھی چیزیں ہیں نا, ہم عبادت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا, وہ تو پاک ہے, صاف ہے. اب اسے صاف چیزوں کو آپ نے, چونکہ آپ کھا پی غلط رہے ہیں, تو اس کے ساتھ کیا کر دیا, مکس کر دیا, تو وہ امپیور ہو گئی, تو اب تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. آپ کے سامنے وہ حدیث ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شخص ہے, پیدل حج پہ جاتا ہے, خانہ کعبہ کا لحاف پکڑ کے کہتا ہے کہ اے اللہ, تو اللہ ہے, میں تیرا بندہ ہوں, مجھ کو معاف کر دے. اللہ کے سامنے خانہ کعبہ کا لحاف پکڑ کے ننگے سر ننگے بدن اپنا وہ چل کے آ رہا ہے, اپنے شہر سے چل کے سفر طے کرتا ہے, بیت اللہ پہنچتا ہے, خانہ کعبہ کا لحاف پکڑ کے آنسوں میں رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اس بندے کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ پیدل آ رہا ہے,
اس نے تن پہ اپنے کپڑا بھی نہیں رکھا, وہ ننگے بدن آ رہا ہے, جیسے احرام کا کپڑا ہوتا ہے وہ باندھ کے اپنے شہر سے وہ پیدل سفر کرتے ہوئے بیت اللہ آتا ہے, پھر وہ خانہ کعبہ کا لحاف پکڑتا ہے, اللہ کے گھر میں آ کے خانہ کعبہ کا لحاف پکڑ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, معافیا مانگ رہا ہے, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے. آپ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا کہ اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی ایک دعا کو بھی نہیں سنیں گے, اللہ اس کی ایک دعا کو بھی اس وجہ سے نہیں سنیں گے کیونکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کا اوڑھنا حرام, اس کا رہنا بسنا حرام, جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایک دعا کو بھی قبول و منظور نہیں فرمائیں گے. مجھے ہارون رشید کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ہارون رشید شاید آپ کا ناموں سے تعارف ہو ہارون رشید کے. جب خلافت چل رہی تھی تو خلافت میں پھر دو بڑے جو مسلمان قبیلے بن گئے جن کے پھر خلیفہ آتے رہے. ایک تھے بنو عباس, ایک تھے بنو امیہ, شاید آپ کے علم میں ہو. بنو عباس اور بنو امیہ. بنو امیہ کے خلیفوں میں سے ایک خلیفہ جو تھے وہ ہارون رشید تھے, بہت نئے خلیفہ تھے. تو ان کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ وہ یہ واقعہ آتا ہے فصحۃ العرب, ایک کتاب ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے, اس میں واقعات ہیں بڑے پیارے پیارے. تو اس واقعہ یہ آتا ہے کہ ہارون رشید بیت اللہ میں ہیں اور اس نے خانہ کعبہ کا لحاف پکڑا ہوا ہے, اور یہ جو کہانی سنا رہا ہے وہ ایک شخص ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہوا ہے. ایک عام شخص اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہے. وہ اپنے بیٹے کو دکھاتا ہے, دیکھو وہ دیکھو ہارون رشید کھڑا ہے, امیر المؤمنین ہارون رشید, وہ دیکھو وہ کھڑا ہے. اور ہارون رشید نے خانہ کعبہ کا لحاف پکڑا ہے اور خانہ کعبہ کا لحاف پکڑ کے وہ رو رہا ہے, اور وہ روتے ہوئے دعا کر رہا ہے اللہ سے. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے یا ربی انا وانت انت انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ, کہ اے اللہ میں ہوں اور تو ہے, میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں, تو بار بار معاف کرنے والا ہے. وہ اللہ کا خانہ کعبہ کا لحاف پکڑ کے یہ دعا مانگ رہا ہے اور روتا جا رہا ہے, یا ربی انا وانت انت انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ, کہ اے اللہ میں ہوں اور تو ہے, میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں, یا اللہ تو بار بار مجھے معاف کرنے والا ہے. تو وہ شخص جو اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑی دور کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو زمین کا بادشاہ آسمان کے بادشاہوں سے کیسے معافی مانگ رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے. بہرحال یہ واقعہ تو ویسے میرے ذہن میں آ گیا کہ زمین کا بادشاہ آسمان کے بادشاہوں سے کیسے معافی مانگ رہا ہے. یہی ہارون رشید کا ایک اور واقعہ ہے. یہ جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ, تو ایک درویش آدمی اس کے راستے میں آیا. درویش آدمی جانتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں, جس کے بال بکھرے ہوں, جس کو اپنا ہوش عطا پتہ نہ ہو. تو وہ درویش آدمی اس کے راستے میں آ جاتا ہے, لشکر کے راستے میں آ جاتا ہے. تو ہارون رشید کو روکتا ہے اور ہارون رشید سے کہتا ہے کہ اگر تیرا پیشاب آنا بند ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت اس پہ خرچ کر دوں گا, میں اپنا آدھا مال اس پہ خرچ کر دوں گا اپنے علاج پر. اس نے کہا اچھا تیرا علاج ہوتا ہے, تیرے پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے, اب تیرا پیشاب آتا جا رہا رک ہی نہیں رہا, تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا اور میں اپنا علاج کرواؤں گا. اس نے کہا یعنی تیری پوری سلطنت کی اللہ کے ہاں, یا تیری پوری سلطنت کی اللہ کے ہاں قیمت صرف ایک پیشاب کا قطرہ ہے. اگر آنا شروع ہو جائے, بند نہ ہو, اس کے علاج پہ تو اپنی آدھی سلطنت خرچ کر دے گا. اگر وہ نہ آئے تو اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے اس پہ اپنی آدھی سلطنت خرچ کر. یعنی تیری جتنی بھی سلطنت ہے, تیرے پاس جتنی بھی مال و دولت ہے, تیرے پاس جتنی بھی زمین ہے, تیرے پاس جو کچھ بھی ہے, اس کے اللہ کے ہاں قیمت صرف اور صرف ایک پیشاب کا قطرہ ہے. تو بھائی بزرگوں, یہ جو معاملات ہیں لین دین کے, پیسے کے, سلطنتوں کے, بینک بیلنسز کے, اکاؤنٹس کے, گھر وغیرہ کے, بہت سارے لوگ یہاں پر کہتے ہیں مولانا ہم اس ماحول میں رہتے ہیں, ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں, اگر ہم نے گھر لینا ہے تو ہمیں مورٹگیج پہ لینا پڑے گا. رحیل بھائی میرے خیال سے ان چیزوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں ان چیزوں میں کبھی پڑھا نہیں, لیکن جو میری خام سی معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے, جب بھی آپ کسی چیز کا کانٹریکٹ کرتے ہیں, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں سے ساری ٹرمز اور کنڈیشنز حلال ہے, صرف ایک حرام ہے, یاد رکھیے گا, اگر ایک کنڈیشن بھی صرف حرام ہو تو وہ پورا معاہدہ جو ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی مثال ہمارے بزرگ ایسے دیتے تھے کہ اگر آپ کے سامنے ایک بالٹی ہے پانی کی, مکمل پانی کی ایک بالٹی ہے, اس میں آپ ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں, پوری بالٹی پانی کی ہے, پاک صاف پانی کی ہے, اس میں آپ ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں, کیا آپ اس پانی سے نہانا پسند کریں گے؟ نہیں پڑیں گے. جب آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, بس ایک ہی جو ہے وہ خراب ہے, تو کوئی نہیں, بس زیادہ تو ٹھیک ہے نا, ولیل اکثر حکم الکل, اور کل کا حکم جو ہوتا ہے وہ اکثر پہ لگایا جاتا ہے. اگر اکثر ٹھیک ہے, زیادہ چیز ٹھیک ہے, تو کمی کے اوپر معافی ہے, کوئی بات نہیں, ہو جائے گا معاف. لیکن یاد رکھیے گا کہ حرام چاہے ایک شرط ہو یا دو شرائط ہو, جب بھی آپ کا کبھی ایسا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا معاہدہ
حرام ہو جاتا ہے. ہمارا اسٹرلنگ جانا ہوا, وہاں پر مجھے قاری صاحب کی بات بہت اچھی لگی. انہوں نے قاری صاحب نے یہ بات کی, قاری صاحب نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ذکر کرنے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ سود, انٹرسٹ ہر گھر تک پہنچ جائے گا. جو سود ہے جسے آپ انٹرسٹ کہتے ہیں, یہ ہر گھر تک پہنچ جائے گا, کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا. تو قاری صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. قاری صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک اپنی حفاظت کی ہے اور میں آج بھی کونسل کے گھر میں رہ رہا ہوں. میرے پاس آپشنز تھی, میرا بھائی لنڈن میں تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ یہاں پر آپ گھر وغیرہ خرید لیں, مورٹگیج پہ پراپرٹی خرید لے, لیکن میں نے اس سے کہا یار ساری جوانی میں نے اس حکم کو مانتے ہوئے گزار دی ہے, تو بڑھاپے میں تو کیوں مجھ سے گناہ کرواتا ہے. اگر تو ایمان اس طرح کا ہوگا, اللہ آپ کے لیے آپشنز. ماشاءاللہ قاری صاحب کے کافی بچے ہیں, وہ سارے پل بڑھ گئے ہیں الحمدللہ. قاری صاحب کا مدرسہ بھی ہے پاکستان میں جو کہ چل رہا ہے. تو یہ جو سوچ ہے کہ اگر مورٹگیج پہ گھر نہیں لے گئے تو اللہ چھت چھین لے گا, ایسی بات نہیں ہے. اگر آج آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں قربانیاں دیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے معاملات میں آسانی کریں گے. سم ٹائمز کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی, سم ٹائمز اللہ دے کر آزماتے ہیں, سم ٹائمز اللہ دے کر. جیسے میں اور حاجی صاحب ہم اپنے گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں, کیونکہ چوہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے نا, تو ہم اس پہ تھوڑا سا جیم ڈال دیتے ہیں, تھوڑا سا اسٹرابری جیم ڈال دیتے ہیں. اب ہم نے اسٹرابری جیم جو ڈالا ہے وہ چوہے کا اکرام کرنے کے لیے نہیں ڈالا, اسے پکڑنے کے لیے ڈالا ہے. سم ٹائمز انسان حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ اس کو خوب نوازتا ہے, اور انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کام ٹھیک ہے تبھی اللہ مجھے نواز رہا ہے, تبھی اللہ مجھے دے رہا ہے, کیونکہ یہ حرام ہوتا تو اللہ مجھے پکڑ لیتا, اللہ مجھے نہ کرنے دیتا. اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا, تو اللہ مجھے پکڑ لیتا. لیکن جو میں حرام کر رہا ہوں اور اللہ مجھے ابھی تک دے رہا ہے, اٹ مینس کہ مجھے اس میں کوئی نہ کوئی اجازت ہے, یہ کوئی چیز میرے لیے جائز ہے. لیکن وہ جو اللہ دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ اللہ ایک دن آپ کو پکڑے گا, اللہ اس کے ذریعے ایک دن آپ کو پکڑے گا. تو میرے بھائی بزرگوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے کہا الحلال بین والحرام بین. حلال اللہ نے واضح کر دیے, حرام اللہ نے واضح کر دیے. اچھا مومن وہ ہے جو حلال کو اپنائے, حرام سے بچے اور متشابہات سے بھی بچے. متشابہات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مکمل طور پر حرام نہیں ہوتی لیکن ان میں شک و شبہ ہوتا ہے. حرام سے بھی بچے, متشابہات سے بھی بچے. آج کل بہت دفعہ ایسے سننے میں آتا ہے, واقعات میں آتا ہے کہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے تھے, بڑے پیسے کما رہے تھے, ایک دم سے ان کے ساتھ کچھ ہوا اور وہ ایسے حالات میں چلے گئے کہ آج ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہوا ہے, ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوا ہے. اگر آپ ان کی زندگیوں میں کہیں پہ جائیں گے یا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے زندگی کے ایک خاص مرحلے کے اندر ایسے کاروبار کیے ہیں یا ایسے مال و دولت کا لین دین کیا ہے جو مکمل طور پر حلال نہیں تھا. اگر آپ دنیا میں حلال پر چلیں گے تو اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. اگر آپ حرام پہ چلیں گے تو اللہ نے پھر اس کی بھی گارنٹی دی ہے کہ وہ شخص میرے سے اللہ نے جنگ کرتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے سورۃ البقرہ کے اندر ہی, آیت الربا کے اندر آتا ہے, جب اللہ فرماتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ جو حلال ہے وہ بے ہے, خرید و فروخت حلال ہے, ڈیلنگز کرنا, کاروبار کرنا حلال ہے. وحرم الربا, سود حرام ہے. لیکن اگر آپ سود سے باز نہیں آتے تو آپ اللہ سے اور اس کے رسول سے فاذان من اللہ ورسولہ, اللہ سے اور اس کے رسول سے اعلانے. تو اگر آپ اللہ سے جنگ کریں گے تو آپ کا خیال ہے اللہ آپ کو جانے دے گا؟ اللہ آپ کو جانے دے گا؟ میری آپ کی کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ وہی جو پیشاب کے قطرے والی بات ہے, میری آپ کی اوقات تو اللہ کے سامنے پیشاب کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی ایک کافر کو بھی پانی کا قطرہ نہ ملتا. یعنی کوئی کافر بھی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو کچھ بھی نہ دیتے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا. لیکن اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کو تو چھوڑ ہی دیجئے, مچھر کا جو پر ہے اس کے برابر بھی اللہ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہے, اس لیے کافروں کو بھی دے دیتے ہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. لیکن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, اللہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, اس وجہ اللہ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں. اللہ مسلمان کو بھی دے دیتے ہیں, کافر کو بھی دے دیتے ہیں. لیکن اب تو یہ مسلمان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بے شک میں ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جہاں پر ماحول اسلامی نہیں ہے, جہاں پر مجھے بار بار حلال کی آپشن نہیں ملے گی. لیکن ایسے ماحول کے اندر بھی جو شخص اپنا دامن بچا لے گا, جو حلال پہ کھڑا رہے گا. بھائی بزرگوں, میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے ایک دن. میں امام سراج کا بیان سن رہا تھا اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, مرنا تو سب نے ہے, گارنٹی تو کوئی نہیں ہے کہ 50-60 تک کون پہنچے گا, 70 تک کون پہنچے گا, 80 تک کون پہنچے گا. اور انہوں نے اپنی بیٹی کی مثال دی. انہوں نے کہا میری بیٹی 18 سال کی تھی, ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, شادی ہوئی, بیٹی ہوئی, 1 ہفتے بعد فوت ہو گئی. یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کس نے کب مرنا ہے. ایک صحابی
مجھے نام ان کا بھول رہا ہے، انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کہا یا رسول اللہ آج میں نے صبح کی تو میں مومن تھا، جب میں نے صبح کی تو میں ایمان والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم جب صبح تھی تو تم ایمان والے تھے؟ میں اور آپ یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہم ایمان والے، ہمیں نہیں پتا ہمارا ایمان کا لیول کدھر جا رہا ہے کدھر آ رہا ہے، ہم نے پورے دن میں شاید کوئی ایسی بات کر دی ہو جس کی وجہ سے ہم ایمان کے دائرے سے باہر نکل گئے ہو، تو ہم پوری گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مومن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے گارنٹی ہے کہ جب تم صبح اٹھے تھے تو تم نے کہا کہ جی میں ایمان والا تھا، تمہیں یہ کیسے گارنٹی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں صبح اٹھا تو میں اس یقین کے ساتھ اٹھا کہ ہو سکتا ہے مجھے آج کی رات نصیب نہ ہو، اور جب میں رات کو بستر میں گیا تو میں اس یقین کے ساتھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے صبح کا دن نصیب نہ ہو۔ پھر انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا، جب میں ایک قدم اٹھاتا تھا تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں دوسرا قدم رکھ سکوں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو میرا یقین تھا، یہ جو میرا ایمان تھا، اس بات نے مجھے اس بات پر مجبور کیا، کہ ماننے پر مجبور کیا کہ میں ایمان والا ہوں۔ تو یہ ایک ایمان والے کی کیفیت ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کل تک بھی جینا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے اگلا قدم رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر تو ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انسان جو پلاننگز کر کے، جو سوچ کے اتنا کڑتا ہے دنیا کے اندر، اتنی مشقت محنت کر کے دنیا کماتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا آسائش اور کیا کیا رہائش پیدا کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے اس دنیا کو کمانے کے لیے، پلاننگ کر کے یہ وہ فلان کا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ اس کو دنیا میں کامیابی ملتی ہے نہ اس کو آخرت میں۔ اگر اس کا ایمان پکا ہے، اسے پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش محنت آپ نے کرنی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کوشش محنت نہ کریں، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا، اسباب کے درجے میں کوشش محنت آپ نے کرنی ہے، لیکن اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر آج میں نے بینک بیلنس بنایا تب بھی کل میرے بچوں کی شادی ہوگی، یہ غلط ہے۔ جس اللہ نے آپ کو پالا ہے، پلا بوسا بڑا کیا ہے، پالا پوسا اور سارا کچھ کیا ہے، وہ آپ کے بچوں کو بھی انشاءاللہ پالے گا اور بڑا کرے گا اور ان کو بھی کہے گا۔ کسی بھی چیز کے لیے آپ کو حرام ذرائع کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی پلاننگ کے لیے، کوئی بھی پلاننگ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو حرام ذرائع کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہ ہے۔ آپ کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، آپ کا کوئی حج مقبول نہیں ہے، آپ کی کوئی نماز مقبول نہیں ہے، آپ کی کوئی تلاوت مقبول نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں حرام کا شائبہ تک بھی ہے، چھوٹا سا شائبہ، شبہ کی بات کر رہا ہوں، حرام کی بات نہیں کر رہا، حرام کا شبہ تک بھی ہے، میری اور آپ کی عبادت اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ سے 6 ہفتے کے بعد انشاءاللہ اس درس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ اس سلسلے کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سلسلے کو نہ صرف ہمارے لیے پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں، ہم پر اس کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو جنت کا داخلے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔